اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام معزز سامعین ذی وقار، آج جس موضوع کو میں نے موضوع سخن بنایا وہ موضوع ہے نماز معراج کا تحفہ۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، رب کائنات مالک ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ دوسرے مقام پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج سے واپس آیا تو رب کائنات نے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ 50 نمازوں کا رب کائنات نے مجھے اپنی امت کے لیے تحفہ عطا فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرا گزر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ آپ نے رب کا دیدار کیا، مالک ارض و سما کو دیکھا، اللہ رب العزت نے آپ کو انعامات کیا عطا فرمائے، انعام کیا دیا؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا اور فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مؤمنین کی معراج ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ کی امت بہت کمزور ہے، آپ کی امت بہت کمزور ہے،
وہ اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی، اور پھر 50 نمازیں یہ کیسے پڑھیں گے؟ آپ جائیے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ کچھ نمازیں معاف فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کمزوری اور پریشانی کو دیکھ کر، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم کو دیکھ کر کہ یہ 50 نمازیں کیسے ادا کریں گے، یہ 50 نمازیں کیسے ادا کریں گے، رب کی بارگاہ میں چلے گئے۔ عرض کی اے پروردگار عالم، میری امت بہت کمزور ہے، وہ اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی، یا رب ذوالجلال نمازوں میں کچھ کمی فرما دیجیے۔ تو رب کائنات نے 5 نمازیں معاف فرما دیں، باقی کتنی رہ گئی؟ 45 نمازیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 45 نمازیں لے کر پھر تشریف لا رہے تھے، پھر حضرت موسیٰ کلیم سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے پوچھ لیا کہ سناؤ کیا ہوا، کتنی نمازیں کم ہوئیں؟ سرکار نے فرمایا اللہ رب العزت نے بڑی کرم نوازی فرمائی، احسان فرمایا، رب نے میری امت پر 5 نمازیں معاف فرما دی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ کی امت بہت کمزور ہے، وہ اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی، آپ پھر جائیے رب کی بارگاہ میں اور عرض کیجئے کہ میری امت کمزور ہے، اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی، اے پروردگار عالم کچھ نمازوں کی کمی فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امت کے غم کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ عرض کیا اے پروردگار عالم، میری امت کمزور ہے، وہ اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی، یا رب ذوالجلال کچھ نمازیں کم فرمائیے۔ تو رب کائنات نے پھر 5 نمازیں معاف فرما دی، باقی کتنی رہ گئی؟ 40 نمازیں۔ 40 نمازوں کا تحفہ لے کر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے کہ پھر حضرت موسیٰ کلیم سے ملاقات ہو گئی۔ سنائیے جی کیا ہوا، کتنی نمازیں کم ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑا احسان فرمایا، رب کائنات نے جو ہے 5 نمازیں جو ہے معاف فرما دی، 40 نمازوں کا تحفہ مل گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پھر عرض کی اے پیارے پیغمبر، آپ کی امت بہت کمزور ہے، وہ اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی، آپ پھر جائیے۔ رب کی بارگاہ میں تیسری مرتبہ جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا غم دیکھ کر پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ عرض کی اے پروردگار عالم، نمازوں کی کچھ اور کمی فرمائیے، میری امت بہت کمزور ہے، وہ اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی۔ رب کائنات نے پھر 5 نمازیں معاف فرما دی، 35 نمازیں رہ گئیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح 9 بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ وسیلہ بنے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے کہنے پر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 9 مرتبہ گئے اور آخر میں 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ جب 5 نمازیں لے کر آ رہے تھے، پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے پوچھا اے پیارے پیغمبر کیا ہوا، کتنی نمازیں کم ہوئیں؟ تو سرکار نے فرمایا اب صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی حضور جائیے
یہ 5 نمازیں بھی آپ کی امت پر بہت بڑا بوجھ ہے، یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اب رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آ رہے تھے نا، رب کائنات نے فرمایا اے پیارے حبیب غم نہ کیجئے گا، نمازوں کی تعداد گھٹی ہے، ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ اے پیارے محبوب آپ کی امت 5 وقت کی نماز ادا کرے گی، میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اگر ہمارا کوئی اپنی جان سے بھی پیارا دوست ہو، جان سے بھی پیارا، جس پر آدمی اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اگر وہ ہمیں تحفہ دے، ہم اس کو قبول کریں گے یا نہیں؟ قبول کریں گے نا، تحفے کو قبول بھی کریں گے اور لوگوں سے چھپا کر بھی رکھیں گے، تاکہ اگر میں لوگوں کے سامنے لے کر یہ تحفہ گیا تو اگر کسی نے مانگ لیا تو دینا پڑ جائے گا، اس لیے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں کہ یہ میرے پیارے دوست کا تحفہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے کوئی آدمی مل جاتا ہے، یعنی کہ سید، ہماری آنکھوں کا نور، کسی کو ایک سید مل جاتا ہے، آل رسول حسنی حسینی سید ہو، اور وہ کسی کو کوئی تحفہ دے دے تو آدمی اس کی بڑی قدر کرتا ہے، بڑی تعظیم کرتا ہے، اور لوگوں کو بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے کہ مجھے فلاں سید آل رسول ہماری آنکھوں کے نور نے ہمیں تحفہ دیا ہے، بڑی قدر کرتا ہے اس تحفے کی۔ اگر کسی کو اپنے پیر و مرشد 10 روپے دے دے تو جو عقیدت مند ہوتا ہے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، وہ اسی وقت اس نوٹ پر اپنے پیر و مرشد کا نام لکھ لیتا ہے، تاریخ بھی لکھ لیتا ہے، اور یہ بھی لکھ لیتا ہے کہ کس دن کو دیے تھے اور کس جگہ پہ دیے تھے۔ اگر اس کا بٹوا خالی بھی ہو جائے، وہ 10 روپے کسی کو نہیں دیتا، کتنی بھی مجبوری ہو جائے وہ 10 روپے کسی کو نہیں دے گا۔ کیوں؟ کہ یہ مجھے میرے پیر و مرشد نے تحفہ دیا ہے۔ ان 10 روپے کے نوٹوں کی اتنی قدر و اہمیت ہوتی ہے کہ یہ میرے مرشد کریم نے دیے ہیں، اور ان کو برکت کے لیے اپنے بٹوے میں رکھ لیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہمارے دوست نے تحفہ دیا، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ ہمیں کسی سید آل رسول نے تحفہ دیا، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ ہمیں پیر و مرشد نے کوئی تحفہ دیا، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی اہمیت جانتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، جو ہمارا پروردگار ہے، جس نے ہمیں تخلیق فرمایا، جو مالک بھی ہے، جو رازق بھی ہے، جو ستار بھی ہے، جو جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ اس نے اپنے محبوب کی امت کے لیے تحفہ بھیجا، اور بہت عظیم تحفہ بھیجا 5 وقت کی نمازوں کا۔ اب ذرا غور کیجئے، کیا ہم نے اس تحفے کو دل و جان سے قبول کیا؟ ذرا غور کیجئے نا،
کہ ہم دنیا کے تحفوں کو تو بڑی عزت دیتے ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں، رب کائنات کی طرف سے بھی ہمیں تحفہ ملا ہے محبوب کائنات کے وسیلہ سے، کیا ہم نے اس کی قدر کی؟ تو جواب آئے گا نہیں۔ تو قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ جب پروردگار کا، خالق کائنات کا، جو ہر چیز کا مالک ہے، اگر اس کا تحفہ آ جائے تو ہمیں قبول کر لینا چاہیے نا، لیکن ہم نہیں کرتے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَالَمٌ وَعَالَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ جس طرح آگ کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ گرمی۔ برف کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ ٹھنڈک۔ اسی طرح سورج کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ دھوپ۔ چاند کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ روشنی۔ پھول اور گلاب کی پہچان اور علامت کیا ہے؟ خوشبو۔ اسی طرح میرے بھائیو، ایمان کی علامت اور پہچان نماز ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ عَالَمٌ وَعَالَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ۔ سرکار فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی علامت اور پہچان ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایمان کی پہچان نماز ہے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی بنیاد ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور پیارے رسول ہیں۔ یہ پہلی بنیاد ہے اسلام کی۔ دوسری بنیاد ہے نماز قائم کرنا۔ تیسری بنیاد ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی بنیاد ہے حج کرنا، اور 5ویں بنیاد ہے روزے رکھنا۔ اب ہم نے غور کرنا ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اور ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، اللہ رب العزت کے خاص بندے اور پیارے رسول ہیں، ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک چیز ہوئی، باقی جو اسلام کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے، ہم نے غور کرنا ہے کیا ہم ان پر بھی عمل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم نماز قائم رکھتے ہیں؟ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ کیا جو صاحب استطاعت ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ یہ بھی اسلام کی بنیاد ہے۔ کیا جو صاحب استطاعت ہے اس نے حج کر لیا؟ یہ بھی اسلام کی بنیاد ہے۔ روزے رکھنا، کیا ہم روزے رکھ رہے ہیں؟ کیا ہماری جو زندگی گزری ہے کیا ہم نے تمام روزے رکھے ہیں؟ یہ بھی تو اسلام کی بنیاد ہے۔ یاد رکھنا، اگر ہم ان 5 چیزوں پر عمل کر رہے ہیں پھر ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہم نے اسلام کا دامن تھاما ہوا ہے۔ اگر ہم ان میں سے کوئی ایک چیز پر بھی عمل نہیں کرتے تو یاد رکھنا ہم نے اسلام کا دامن نہیں تھاما، بلکہ ہم نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا، اور ہم اپنی من مانی کرتے ہیں۔ جو ہمارا نفس کہتا ہے ہم اسی کے تابع ہو کر چلتے ہیں۔ ہمارا نفس کہتا ہے نماز پڑھنی ہے، نفس کہتا ہے نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی، یعنی کہ ہم نفس کے تابع ہو گئے، ہم شیطان کے پیروکار ہو گئے۔ وہ جس طرح کہتا ہے ہم اسی طرح کرتے جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کیا ہم ان 5 چیزوں پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ رب العزت کے بندوں میں سے سب سے محبوب وہ مسلمان بندہ ہے جو نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بندوں میں سے سب سے عظیم، سب سے پسندیدہ وہ آدمی ہے جو نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے۔ آپ دوسری حدیث مبارکہ سنیے، حدیث قدسی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ نماز اپنے ٹائم پہ ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر وعدہ ہے میں اسے عذاب نہیں دوں گا۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اپنے ٹائم پر ادا کرتا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر وعدہ ہے کہ میں اسے عذاب نہیں دوں گا اور اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرماؤں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں الصلاۃ نور المؤمن، سرکار فرماتے ہیں نماز مومن کا نور ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، سرکار فرماتے ہیں نماز مومنین کی معراج ہے۔ سرکار فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، سرکار فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے۔ فمن ترکھا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ ومن اقامہا فقد اقام الدین، سرکار فرماتے ہیں جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا۔ سامعین ذی وقار، اور پھر ایک بڑھیا کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا نا، حضرت نوح علیہ السلام، طوفان نوح، جب طوفان آیا نا، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی کشتی میں نیک بندوں کو بٹھا لینا تاکہ وہ عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بڑھیا سے وعدہ فرما لیا تھا کہ جب میں نیک بندوں کو کشتی پہ بٹھاؤں گا نا تو آپ کو بھی ساتھ لے کے چلوں گا۔ طوفان کا وقت آ گیا، طوفان آ گیا، بربادی مچا کے وہ چلا گیا، اس نے تباہی مچا دی، طوفان آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وہ بڑھیا یاد نہ رہی، وعدہ کیا تھا وہ بڑھیا یاد نہ رہی، نیک لوگوں کو کشتی پہ بٹھا لیا، چلے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس بڑھیا کا خیال بھی نہ رہا، اور جب طوفان تھم گیا، بربادی مچا کے وہ چلا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو اس بڑھیا کا خیال آیا تو بہت افسوس ہوا کہ یار پتہ نہیں اس بڑھیا کا کیا بنا ہوا ہوگا۔ آپ نے چند لوگوں کو ساتھ لیا اس بڑھیا کا پتہ کرنے کے لیے کہ بڑھیا کا کیا بنا۔ جب ان بندوں کو ساتھ لے کر حضرت نوح علیہ السلام اس بڑھیا سے ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ اس کی جھونپڑی تو بالکل محفوظ ہے، اس کی کٹیا سلامت ہے۔ حیران ہو گئے کہ طوفان بربادی مچا دی، اس کی جھونپڑی کیسے بچ گئی، یہ کٹیا اس کی سلامت ہے۔ آپ تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ بڑھیا اس جھونپڑی میں نماز ادا فرما رہی، عبادت میں مصروف ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سلام کیا، بڑھیا نے جواب دیا، جن کے نماز سے جب فارغ ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے سلام کیا، بڑھیا نے جواب دیا اور عرض کی اے پیارے پیغمبر کیا طوفان آ گیا، آپ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا طوفان آیا، بربادیاں مچا کے چلا گیا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ حضور مجھے کوئی پتہ نہیں، میں تو اپنے رب کی عبادت کر رہی تھی۔
میں تو نماز میں مصروف تھی، مجھے کوئی طوفان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ طوفان آیا اور بربادیاں مچا کے چلا گیا، مجھے کسی چیز کی خبر نہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ جس گھر میں نماز ہوتی ہے رب کی یاد ہوتی ہے، جتنے بڑے بڑے طوفان آ جائیں، جتنے بڑے بڑے غم آ جائیں، جتنی بڑی بڑی پریشانیاں آ جائیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، پریشانیاں غم دور دور سے چلے جاتے ہیں۔ اور آخری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بستی سے ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس بستی میں پہنچے نا، دیکھا کہ بڑے سرسبز و شاداب درخت کھڑے لہرا رہے ہیں، صاف شفاف پانی کے چشمے بہہ رہے ہیں، اور شاد و آباد بستی ہے، بڑی آبادی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بستی سے گزر گئے۔ چند سالوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی بستی سے گزر ہوا، لیکن جب اس بستی سے گزر ہوا تو حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کیا بن گیا۔ عجیب منظر دیکھا کہ جو درخت تھے بڑے سرسبز و شاداب وہ سوکھ چکے تھے، اور جو صاف شفاف پانی کے چشمے بہہ رہے تھے وہ خشک ہو چکے تھے، اور بڑی بڑی آبادی اور شادابی تھی وہ ویرانہ بن گیا، گھر گر گئے، مکانات گر گئے، سب کچھ ویران ہو گیا۔ سوچنے لگ گئے کہ اتنی بڑی بستی، سر سبز و شاداب، صاف شفاف پانی کے چشمے، سوچنے لگ گئے کیا بنا، ان کو اتنا برا عذاب کیسے ہوا۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمایا اے پیارے پیغمبر، ان کا یہ اس لیے حال ہوا کہ ان بستی والوں نے نماز کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ یاد رکھنا ہر نبی کی امت پر نماز فرض تھی، 2 تھی یا 3 تھی، ٹھیک ہے، نماز عبادت فرض تھی۔ کیا ہے پیارے پیغمبر، انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، اس لیے یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے میری عبادت نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، میں نے ان کی بستی کو ویران اور برباد کر دیا۔ کو کیا پتہ چلا کہ جس بستی میں نماز نہ ہو وہ بستیاں ویران اور برباد ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں نماز نہ ہو، رب کی یاد نہ ہو، رب کا خوف نہ ہو، وہ گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ مسجدیں تو بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہیں، نمازی صرف 2 ہیں، اور وہ بھی آخری عمر والے، میرے بھائی آخری عمر والے ہیں، جوان تو نظر ہی نہیں آتے نا، آخری عمر والے۔ اب اگر یہ 2 نمازی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تو مسجد کون سنبھالے گا بھائی؟ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر بستے رہیں، ہماری اولاد نیک ہو، ہمارے گھر میں بہار آ جائے، ایسے نہیں آتی۔ جب تم رب کی عبادت کرو گے، جب رب کی یاد میں مشغول ہو جاؤ گے، رب کائنات پھر آپ کے گھر میں بھی بہار لائے گا، آپ کی بستی میں بھی بہار لائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری سجاد صاحب نے 2 منٹ صرف باتیں کرنی۔